اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، سورہ یوسف کا دوسرا رکوع چل رہا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا تفصیلی قصہ اسی صورت میں قرآن مجید نے بیان کیا اور کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک ہی صورت قرآن مجید کی اور پوری تفصیل کے ساتھ، اور جتنی تفصیل اس واقعے کی ہے اتنی تفصیل کسی اور واقعے کی قرآن مجید نے بیان نہیں کی ہے۔ تو اجمالی واقعات تو آپ سن چکے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 2 چھوٹے تھے۔ ان کی ماں الگ تھی، 4 شادیاں کی تھیں انہوں نے۔ ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی بنیامین کے پیدائش کے وقت۔ یہ دونوں سکے بھائی ہیں آپس میں، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی پیدائش کے وقت، اور یعقوب علیہ السلام نے پھر الگ نکاح کر لیا تھا۔ تو چونکہ یہ بچے ماں کے بغیر تھے تو یعقوب علیہ السلام کی توجہ ان چھوٹے بچوں کی طرف زیادہ تھی کہ وہ تو بڑے ہیں، جوان ہیں۔ اسی پر حسد شروع ہوا ایک روایت کے مطابق۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند میرے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں یا سجدہ کر رہے ہیں، اور جب اپنے والد کو خواب سنایا، اس کا تذکرہ بھی گزر چکا ہے کہ والد نے محسوس کر لیا کہ اس بچے کے اندر کوئی خاص اللہ نے صلاحیتیں رکھنی ہیں اور یہ بچہ کوئی باصلاحیت ہے، تو اس لیے توجہ زیادہ تھی یوسف علیہ السلام کی طرف۔ اور بھائیوں کو حسد بھی یوسف علیہ السلام سے زیادہ تھا بنیامین کے مقابلے میں۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام کی توجہ دونوں بچوں کی طرف تھی، لیکن حسد زیادہ یوسف علیہ السلام سے تھا۔ تو بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں، اسرائیلی روایات، تورات میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی چغلیاں اپنے باپ کے ساتھ لگاتے تھے۔ باپ کو جا کر شکایتیں کرتے تھے، چغلیاں لگاتے تھے کہ فلان بھائی نے آج یہ غلط حرکت کی ہے، فلان بھائی نے آج یہ غلط حرکت کی ہے، فلان بھائی نے یہ غلط حرکت کی ہے۔ اس لیے بھائیوں کو حسد ہوا۔ لیکن قرآن اس بارے میں خاموش ہے۔ قرآن جب بات نہیں بیان کر رہا تو اس تورات کی روایت کا اب ہمیں یقین اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ روایت پتہ نہیں اصل تورات کی ہے یا اس میں کسی نے گھسیٹ دی ہے۔ بہرحال بھائیوں کو حسد تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ زیادہ توجہ یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہے۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا، یہ گزشتہ مجلس میں گزر چکا ہے کہ مشورہ ہوا کہ کیا کریں، جان چھڑائیں یوسف علیہ السلام سے تاکہ ہمارے والد ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہمارے والد کی مہربانیاں ہماری طرف تب ہوں گی جب اس کو راستے سے ہٹائیں گے، یہ راستے کی رکاوٹ ہے۔ تو کیا کریں؟ آپس میں بیٹھ کر مشاورت کی، باقاعدہ کانفرنس کی، تو قتل کر ڈالیں۔ اس سے بھی ڈر گئے کہ قتل کرنا مشکل کام ہے، ملک بدر کر دیں یا اس کو کہیں بند کر دیں کسی جگہ پر لے جا کر۔ تو طے یہ ہوا کہ اس کو گھر سے کسی نہ کسی طرح باہر نکال کر کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب کنویں میں بچے یا مرے وہ الگ مسئلہ ہے، یہ بات طے ہو چکی تھی۔ یہاں ایک بات شاید مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں نے بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی، کہ بچے جو ہیں، بیٹے جو ہیں، وہ باپ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ باپ بھی نبی ہے، باپ پیغمبر ہے، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں باقاعدہ۔ بیٹے جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ابا جان ہم سے خوش ہوں، ناراض نہ ہوں،
اور ابا جان ہماری طرف زیادہ متوجہ ہوں، ہمارے اوپر عنایات اور مہربانیاں ہمارے ابا جان زیادہ کریں ان کے مقابلے میں۔ کام کے والے تو ہم ہیں، کماتے تو ہم ہیں، جانوروں کی دیکھ بھال، کھانے پینے کا انتظام، دفاعی معاملات۔ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں دور دور، تو وہاں نوجوان ہی کام آتے ہیں۔ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، کہیں کوئی چوری چکاری ہو گئی، کہیں کوئی اس طرح کا خاندانی معاملہ ہو گیا، تو بچے کیا کام کر سکتے ہیں؟ نوجوان گری کرتے ہیں۔ بازو والدین کا وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اصل تو ہم ہیں، طاقت تو ہماری ہے۔ تو ہم ابا جان کی خوشنودی اور ابا جان کی رضا کیسے حاصل کریں؟ تمنا تو یہ ہے، اور ایک پیغمبر ہے، اس کی خوشی حاصل کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ وقت کا نبی مجھ پر راضی ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے، اچھی بات ہے۔ اچھا، اب بیٹا یہ چاہتا ہے کہ باپ مجھ سے خوش ہو جائے، باپ کی منتیں ترلے کرتا ہے، باپ کے آگے نیازمندیاں کرتا ہے، اس لیے کہ باپ مجھ سے خوش ہو جائے۔ یہ بھی کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، یہ بھی ایک شرعی کام ہے، اور باپ کی خوشی حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں بلکہ ایک عبادت ہے۔ کام تو اچھا تھا، ان 10 بیٹوں نے بات تو اچھی سوچی تھی کہ ہمارے والد ہم پر راضی ہو جائیں، ہم سے خوش ہو جائیں اور ہم پر مہربانیاں کریں، یعنی نیت اچھی تھی، سوچ اچھی تھی، لیکن قرآن نے ان کو اچھا نہیں کہا۔ اس لیے کیوں نہیں اچھا کہا؟ یہ بات آج آپ کے سمجھنے کے 2 باتیں آج کے مضمون میں سمجھ۔ ایک تو یہ بات ہے کہ مقصد تو اچھا تھا، نیت بہت اچھی تھی، باپ کو راضی کرنا، ایک نبی کو راضی کرنا، لیکن طریقہ کار غلط تھا۔ یہ بنیاد ہے اصل، کہ نیت بھلے 1000 مرتبہ اچھی ہو، طریقہ غلط ہے تو وہ چیز اچھی نہیں کہلائے گی۔ بیٹے باپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، باپ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن طریقہ کار غلط، تو قرآن مجید نے ان کو برا کہا، اچھا نہیں کہا۔ مکے کے کافر اور یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کو ایک درجہ دیا ہے قرآن پاک نے اس صورت کے حساب سے، کہ جس طرح مکے کے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے، شہر سے نکالا، قید کرنے کی سازشیں کیں، قتل کرنے کی سازشیں کیں، بالآخر پاؤں پڑے۔ جب مکہ فتح ہوا تو سارے تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ مطلب آ کر پیش ہوئے نا یوسف علیہ السلام کے یہی 10 بھائی، آپ آگے سنیں گے کہ یوسف علیہ السلام سے یہی کہیں گے اور باپ سے بھی یہی کہیں گے کہ ہم غلطی پر تھے، اپنی غلطی کا ان کو احساس ہوگا۔ اچھا، شرعی ضابطہ کیا معلوم ہوا؟ کہ نیت بہت اچھی لیکن طریقہ غلط۔ میرے دل میں، میرا دل بہت کہتا ہے کہ میرے سر پر بڑا عمامہ ہو، ٹھیک ہے، ہرا جبہ پہنے ہوئے ہوں، اور میں بازار میں ڈانس کروں میلاد رسول پر، دل بہت کرتا ہے نا۔ ہمارے سندھ میں ایک عبد الرحیم سکندری گزرا تھا، بڑا متعصب قسم کا آدمی تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جے کو مانو حضور جی خوشی میں ٹپا دے تو بھلے دے، حضور جی خوشی میں ٹپا دے تو بھلے، ٹپا سمجھتے ہیں؟ یعنی وہی ڈانس کرنا، جمپ لگانا، ٹپا دے تو تہاں وہاں بھی چھوتا سڑو، تہاں کی کڑی تکلیف تھی تے حضور جی خوشی میں ٹپا تو اصل کیا ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہر امتی کو، لیکن اس محبت کے اظہار کا طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا، وہ طریقہ غلط۔ اب ان پر ہمیں اعتراض کیا ہے کہ بھئی طریقہ یہ نہیں ہے۔ حضور کا میلاد، حضور کا دنیا میں تشریف لانا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی خوشی منانے کا طریقہ یہ نہیں۔ طریقہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت بھلے ہو، اللہ کے نبی کو راضی کرنے کی نیت بھی بے شک ہو، لیکن طریقہ تو درست ہونا چاہیے نا۔ تو طریقہ غلط ہے تو وہ فعل اور وہ کام اچھا نہیں کہلائے گا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ جب انہوں نے آپس مشورہ کر لیا تو اب والد کے پاس پہنچتے ہیں۔ آگے کی آیتیں ہیں، کہتی ہیں کہ یہ سب آ کر کہنے لگے کہ اے ہمارے ابا جان، آپ کو پتہ نہیں کیا ہے
کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ یہ تمہید باندھ رہے ہیں کہ ہمیں تو یوسف علیہ السلام سے بہت محبت ہے، آپ ہمیں اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ارسلہ معنا غداً، آپ انہیں کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتع و یلعب، خوب پھل پھل کھائے اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ مشورہ کر کے والد کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف علیہ السلام کو کل، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ یہ پہلے سے اندر کی بات کا غلط بیان، دل میں کیا تھا کہ قتل کریں گے، کنویں میں ڈال دیں گے، منافقت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اندر میں کچھ اور باہر ریاست مدینہ، اندر کچھ اور ہے اور باہر ریاست مدینہ۔ اندر کی عیاشیاں جا کر دیکھو، اندر کی جا کر فعل اور کرتوت دیکھو تو کچھ اور ہیں۔ لبادہ کیا اوڑھا ہوا ہے کہ ہم ریاست مدینہ کے والی ہیں، ہم ریاست مدینہ بنانے والے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں منافقت کا لبادہ اوڑھنا۔ یہ ان لوگوں نے بھی یہی کام کیا تھا نا، کہ ان کے اندر میں یہ چیز تو نہیں تھی کہ ہمیں یوسف علیہ السلام سے کوئی نفرت ہے، ہم یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، یہ تو نہیں تھا، اندر میں تو یہی تھا۔ لیکن باہر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں، آپ ہم پر بھروسہ کیجئے اور کل ہمیں ہمارے ساتھ یہ بھیج دیں، کل ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ یہ باہر کی کوئی چیزیں کھائے پیے، پھل کھائے، باغات میں ہم جاتے ہیں اور اسی طرح جنگلی چیزیں کھائے پیے اور کھیلے کودے۔ دیکھیں یہاں ایک بات بڑی عجیب حضرات مفسرین نے لکھی ہے کہ بچے کو گھر میں بند کر کے ٹائلز کے فرش پر بٹھانا کہ پیر خراب نہ ہو، ہاتھ خراب نہ ہو، کپڑے خراب نہ ہو، اس میں بچے کی صحت نہیں ہے۔ بچے کی صحت یہ ہے کہ جائے، کھیلے کودے، جمپ لگائے، مٹی میں کھیلے، ٹھیک ہے نا، تفریح کرے، پکنک منائے۔ تو اس زمانے کے دیہاتی زندگی کا یہ تصور تھا، دیہاتی زندگی، دیہات تھے بالکل، شہر تو تھے ہی نہیں، اور یہ جس علاقے میں رہ رہے تھے بالکل خالصتاً دیہات تھا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ چھوڑیں، پکنک منائے۔ یہ اصل فطری چیز یہ ہے کہ بچے کو چاروں طرف سے کپڑا لپیٹ کر بند کمرے میں بٹھا دینا بچے کی صحت کا ضامن نہیں، بلکہ بچے کا کھیلنا کودنا ہی اس کے پیران سالہ زندگی کا ضامن ہے۔ اگر بچپن سے ہی اس کو آپ نے لال جھولے میں بٹھایا ہوا ہے تو بڑا ہو کر کوئی کام نہیں کرے گا، وہ برگر بنا بیٹھا رہے گا۔ بہرحال انہیں ابا جان سے یہ عرض کیا تو قال انی لیحزننی، یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یہ چیز غم میں ڈال رہی ہے کہ ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے جاؤ، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تم غافل ہو جاؤ، تم آپس میں لگے رہو، مجھے یہ غم لگ رہا ہے کہ کہیں تم اس سے غافل ہو جاؤ اور اس کو کوئی بھیڑیا کھا لے۔ عجیب بات دیکھیں قرآن پاک نے کس انداز میں ترجمانی کی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کون سی بات کر رہے ہیں، دل میں ایک خدشہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اور اسی بات کو آگے چل کر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسی کو ہیلا بناتے ہیں، باپ کو واپس آ کر کیا کہتے ہیں، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ واپس جب آتے ہیں نا تو کیا کر کہتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا، یعنی ان کی اپنی تدبیر کوئی کام نہیں آئی ان کے۔ پیغمبر نے، نبی تھے وقت کے، نبی ہیں، نبی کے دل سے ایک بات نکلتی ہے، خدشہ نکلتا ہے، اور اسی کو وہ لوگ بہانہ بناتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے دل کے خدشے کو وہ لوگ بہانہ بنا کر کہتے ہیں آگے آ کر کہ جی بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ بات جو خدشہ دکھایا۔ اچھا یہاں ایک مسئلہ اور بھی، لیکن میں اگلے آیت کا ترجمہ کر لوں تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا، ونحن عصبہ، اور ہم تو پوری ایک جماعت ہیں، ہم پوری ٹیم ہیں۔ 10 بندے تھے نا، کرکٹ میں کتنی ٹیم ہوتی ہے؟ 11 بندوں کی، یہ 10 تھے پورے، تو عصبہ ہے، ہم پوری ٹیم ہیں،
انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم بالکل کسی کام کے نہیں، پھر تو ہم نکمے ہی ہو گئے کہ ہمارے اتنے ساتھیوں کی موجودگی میں یوسف علیہ السلام کو بھیڑیاں کھا جائے تو ہم تو بالکل نکمے ہی ہو گئے۔ یہاں تک کی بات ہوئی۔ اب آگے لے جانے والا معاملہ اگلے دن ہوگا، آج کے مجلس میں بھی آگے لے جانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہاں ایک مجھے بات سمجھانی تھی، میں نے کہا دو باتیں مجھے سمجھانی، ایک سمجھا چکا۔ دوسری بات کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ اور اس کو بھیڑیا کوئی حملہ کر لے اور اس کو بھیڑیا کھا لے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جب انسان کو کسی ذات کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا تو اس کے بارے میں خدشات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نئی چپل خریدے نا، قیمتی، خدشات ہوں گے، مسجد میں چوری نہ ہو جائے، مسجد میں کہیں رکھی ہوگی نا، کہیں کونے اندر میں پھر بھی خدشہ ہوگا کہ کوئی چوری کر کے نہ لے جائے۔ اچھا، نئے کپڑے لیتا ہے انسان، اچھے کپڑے ہوں، جوڑا سلوا لیا، خدشہ کہ اس کو کوئی چیز لگ نہ جائے، کہیں سے جو ہے نا وہ پھٹ نہ جائے، کہیں اس پر کوئی آئل کا دھبا نہ لگ جائے، اس کا رنگ نہ خراب ہو جائے، خدشات۔ تو یعقوب علیہ السلام کو چونکہ محبت تھی بیٹے سے، اور محبت کس بنیاد پر تھی کہ اس کی پیشانی میں وہ نبوت کا نور اور وہ چمک دیکھ چکے تھے، پیغمبر تھے آخر، پہچان تھی۔ یا یوسف علیہ السلام کو یہ پہچان دی جاتی ہے آگے چل کر، اور بیٹے نے باپ نے بیٹے کو کہہ دیا تھا کہ اللہ تجھے تاویل احادیث کا علم دیں گے، اور یہی علم یعقوب علیہ السلام کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ بات کو پرکھنا، سمجھنا، یہ تاویل احادیث ہے۔ ایک جملہ آیا، اس جملے کے الفاظ اجزاء کو دیکھ کر ایک فیصلہ کر لینا کہ جی یہ الفاظ اس معنی کو بتا رہے ہیں، یہ اس کو تاویل احادیث کہا جاتا ہے، اندر کی تہ تک پہنچ جانا۔ تو یعقوب علیہ السلام سمجھے ہوئے تھے، اندیشہ یہ دور دراز۔ اچھا دیکھیں، یہاں ایک بہت بڑا اعتراض اور ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی تھے نا، تو ان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں تھا؟ اللہ کے توکل پر چھوڑ دیتے بیٹے کو، بھائی اللہ کا معاملہ ہے، جاؤ لے جاؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، مجھے ڈر ہے کہ تم غفلت میں رہ جاؤ گے، تم آپس میں کھیل کود میں لگو رہو گے اور بیٹے میرے کو بھیڑیا کھا جائے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں تھا، نبی ہو کر بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں میں، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ انبیاء کرام انسان ہوتے ہیں، اور انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ بھیڑیے سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ الگ چیز ہے، اسباب کو اختیار کرنا، اسباب کو لے لینا، پھر اسباب پورے کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کو توکل کہتے ہیں۔ اسباب کو چھوڑ دینے کا نام توکل نہیں ہے۔ میں کماتا نہیں ہوں، بیٹھا ہوں، مجھے اللہ خود رزق دیں گے یہاں بیٹھ کر، یہ گناہ گار ہے۔ اگر مر گیا تو، اگر بیمار ہوا تو گناہ گار ہے۔ بیماری لگ گئی، علاج نہیں کرواؤں گا، اللہ مجھے خود بخود ٹھیک کر دیں گے، یہ توکل نہیں، یہ پاگل پن اور حماقت ہے۔ انبیاء کرام انسان ہوتے ہیں، اور انسان کے اندر ایک فطری چیز ہے، خوف، ڈر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو ہاتھ سے چھوڑا، سانپ بن گیا، تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت ایک طرف رخ کر کے چل پڑے، بھاگے۔ اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ فرما رہے اس کو چھوڑو، لاٹھی کو ہاتھ سے چھوڑا، یعنی اللہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ اس رابطے کے دوران جب سانپ دیکھتے ہیں، اژدہا دیکھتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک طرف بھاگ پڑے۔ پھر جواب کہا گیا کہ نہیں آپ اس سے ڈریے نہیں۔ ڈر تو گئے تھے نا۔ تو ڈر، خوف ایک انسان کی فطرت کے، اور انبیاء کرام فطرت کے کامل انسان ہوتے ہیں۔ اچھا کیوں، اس کی وجہ سمجھاتا ہوں، کیوں انبیاء انسان ہیں، یہ بات بھی سمجھتے ہیں۔ نقطہ یہ بھی سمجھنے کا ہے۔ دیکھیں، انسانوں کو سمجھانے کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے۔ جی کیا کہہ رہا ہوں، انبیاء کرام انسانوں کی تعلیم کے لیے آتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ صرف سمجھانے کے لیے علم کافی نہیں ہے، بلکہ احساس ہونا ضروری ہے۔ احساس مطلب کیا کہ میں
بہت بڑا علم بکھیرتا ہوں، سب کو سمجھا رہا سارا کچھ، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ بھوک کیسی ہوتی ہے، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ گرمی کیسے لگتی ہے، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ دکھ کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں مجھے معلوم ہی نہیں ہے، تو میں اگلے کو غمخواری کیسے سکھاؤں گا؟ میں اس کو کیسے سمجھاؤں گا کہ کسی کے دکھ میں کیسے شریک ہوا جائے؟ مجھے دکھ کا احساس ہی نہیں ہے، دکھ کا مجھے علم ہے، میں دکھ جانتا تو ہوں، لیکن مجھے احساس دکھ کا نہیں ہے، تو میں دوسرے کو احساس کی تعلیم کیسے دے سکتا ہوں؟ مجھے بھوک کا پتہ نہیں ہے، علم ہے مجھے بھوک کا، لیکن مجھے بھوک کا پتہ نہیں ہے، تو میں دوسرے کو کسی بھوکے کو کھانے کھلانے کا ترغیب کیسے دے سکتا ہوں؟ اگر انبیاء کرام کوئی اور مخلوق ہیں تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کے اندر تو نہ بھوک کا احساس ہے، فرشتوں کو آپ لاٹھی مار دیں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ احساس نہیں ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے؟ فرشتے کو دکھ نہیں ہوتا، فرشتے کو کبھی غم نہیں ہوتا۔ اب فرشتہ کیسے آپ کو بیٹھ کر سمجھائے گا کہ غم ایسا ہوتا ہے اور وہ فلاں غم زدہ ہے، تم جا کر اس کی مدد کرو؟ کیسے سمجھائے گا؟ اس لیے پیغمبر نبی جو دنیا میں ہے وہ سب کا سب مکمل انسان ہے، کیونکہ احساس انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، دوسری مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ جنات ہے نا، جنات کے پاس سواری کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں چاہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کوئی جن بھی آ کر ہمیں سمجھائے، ہمیں آ کر کہے جی حیدرآباد جاؤ اور یہ کام کر کے آ جاؤ، تو ہم اس کو کہیں گے بھائی ہم یہاں سے پیدل کب حیدرآباد پہنچیں گے، حیدرآباد سے کب واپس آئیں گے؟ تو وہ یہ بات سمجھے گا ہی نہیں، وہ کیسے وہ کہے گا حیدرآباد یہ چٹکی یہ کیا یہ آیا، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ پیدل چلنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے، پیدل انسان کیسے جاتا ہے اور کتنی اس کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو وہ یہ بات کیسے سمجھے گا؟ اس کے بعد احساس نہیں ہے نا۔ تو انبیاء کرام، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ انبیاء کرام کی فطرت انسانی ہے، انبیاء کرام مکمل انسان ہوتے ہیں، اور انسانی جو فطرت کے تقاضے وہ سب کے سب انبیاء کرام کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں انبیاء کرام کے ساتھ، جس طرح باقی انسانیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ 2 سبق آج کے درس کے اندر تھے، انشاءاللہ باقی آگے مجھ سے ہم اس واقعے کو آگے لے چلیں گے۔ اب آگے کا واقعہ یہ ہے کہ بھائی لے جاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام روانہ کر دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ، بھلے یہ گھومے پھرے، تمہارے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، دور دور تک شام کو واپس آتے تھے، تو لے جاؤ اپنے بھائی کو، بھلے اس کو گھماؤ پھراؤ کھلاؤ پلاؤ تاکہ یہ اس کی صحت وغیرہ سیٹ ہو جائے۔ اگلے مجلس میں انشاءاللہ اس معاملے کو آگے لے چلیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ صرف واقعہ بیان کر